لله الحمد لله الأحد الصمد الأعلى الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الورى خلق الأرض والسماوات العلى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء الذي بعثه الله تعالى بالملة البيضاء من اتبع سنته فقد رشد واهتدى ومن تولى عنه فقد ضل وغوى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وقال الله تعالى في مقام آخر ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، ہماری آج کی جمعۃ المبارک کی مختصر نشست کا موضوع اور عنوان فکر آخرت ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔
دنیا کی زندگی یقیناً عارضی زندگی ہے۔ دنیا کی خوشیاں یقیناً عارضی خوشیاں ہیں۔ آخرت کی زندگی دائمی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ آخرت کی خوشیاں یقیناً ہمیشہ رہنے والی خوشیاں ہیں۔ آخرت کی غمی اور پریشانیاں بھی ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، آخرت کی غمیوں اور دکھوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک پرانا پوسیدہ قبرستان آیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میرے قریب آؤ، میں تمہیں دنیا کی حقیقت سمجھا دوں۔ صحابہ کرام پروانوں کی طرح شمع رسالت کے قریب جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوسیدہ قبر کی طرف اشارہ فرمایا جو پھٹ چکی تھی اور جس میں سے انسانی ڈھانچے کی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں، جو بوسیدہ ہو چکی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ ہڈی ہے جو بوسیدہ ہو چکی ہے، مسلو تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ دنیا کا انسان ہے، کل یہ بھی چلتا تھا، کل یہ بھی پھرتا تھا، کل یہ بھی سوچتا تھا۔ اس کی دماغ اور کھوپڑی کے اندر بھی ایسے منصوبے تھے جیسے آج تمہارے دماغوں کے اندر موجود ہیں کہ کل یہ کرنا ہے، پرسوں وہ یہ کرنا ہے، اگلے ہفتے یہ کرنا ہے، یہ بھی سوچتا تھا۔ لیکن آج اس کی حالت دیکھو کہ یہ بوسیدہ ہڈی ہو گئی ہے، ہاتھ لگاؤ تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ورنہ یہ دنیا کے انسان کی حقیقت ہے۔ اور فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ اشارہ کر کے فرمایا کہ یا رسول اللہ لوگوں نے پھٹے پرانے کپڑے کی ٹاکیاں جو بیکار تھیں وہ پھینکی ہیں، کیچڑے اور ٹاکیاں ہیں۔ فرمایا یہ دنیا کا لباس ہے، کل یہ بھی کسی کے بدن پہ سجا دھجا تھا، آج یہ کیچڑے اور ٹاکیاں بن گیا ہے۔ اور ادھر کیا ہے؟ کاج ادھر تو لوگ پیشاب پخانے کے لیے جاتے ہیں، بدبودار فضلہ ہے۔ فرمایا وہ دنیا والوں کی خوراک ہے۔ دنیا کا انسان بوسیدہ ہڈی ہے، دنیا کا لباس چیچڑے اور ٹاکیاں ہیں، دنیا کی خوراک بوسیدہ اور بدبودار فضلہ ہے جس کے قریب سے گزر جانا بھی مشکل ہے۔ باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں جو نہ بوسیدہ ہوتے ہیں اور نہ بدبودار ہوتے ہیں۔ بہرکیف آخرت کا ایمان اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ جیسے توحید کو ماننا ضروری ہے، جیسے رسالت کو ماننا ضروری ہے، جیسے ختم نبوت کے عقیدے پر یقین رکھنا ضروری ہے، ایسے ہی یوم الآخرت قیامت کے دن پر ایمان رکھنا بھی اور موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان رکھنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے اور لازمی۔ اب موت کے بعد کا جو ایمان ہے جس پر ہم سب کا ایمان ہے، اگر اس پہ قرآن و سنت پہ غور کیجئے تو اس کے 5 حصے ہیں اور 5 ارکان ہیں۔ آخرت کے ایمان کے کتنے ارکان ہیں جی؟ 5۔ نمبر 1 موت پر ایمان، نمبر 2 برزخ اور قبر پر ایمان، نمبر 3 بعثت پر ایمان یعنی اٹھائے جانے پر ایمان، نمبر 4 حساب کتاب پر ایمان، اور نمبر 5 جزا اور سزا پر ایمان۔ یہ 5 رکن ملیں تو آخرت کا عقیدہ پورا ہوتا ہے۔
مختصر گفتگو ہم پہلے موضوع پہ کریں گے، پہلے رکن پر، موت پر۔ اگر کوئی ٹائم بچا تو پھر آگے بھی چلیں گے چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے موت کو کئی جگہ بیان کیا ہے، اور انسان کی، غافل انسان کی توجہ موت کی طرف دلائی ہے، کیونکہ موت کی طرف اگر دھیان نصیب ہو جائے تو بعد والے جو 4 رکن ہیں، یعنی قبر اور پھر اٹھنا اور پھر حساب کتاب اور پھر جزا سزا، ان کی طرف انسان کا خود بخود دھیان چلا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں چند ایک آیتیں سناتا ہوں جن میں اللہ تعالیٰ نے موت کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ۔ اللہ، یہ منظر میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اللہ موت کی تلخیوں سے محفوظ فرمائے۔ فرماتے ہیں وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ اے انسان، آج تو چلتا پھرتا ہے، سوچتا سمجھتا ہے، تیرے دماغ کے اندر لاکھ منصوبے ہیں، میں نے کل یہ کرنا ہے اور پرسوں یہ کرنا ہے، ہفتے بعد کی یہ ترتیب ہے، اگلے مہینے یہ کرنا ہے، سال کے بعد میں نے یہ کرنا ہے۔ تیرے دل و دماغ کے اندر بڑے منصوبے پھر رہے ہیں، لیکن یہ بات تجھے بھول گئی ہے کہ ایک دن یہ تیرا چلتا پھرتا وجود، اس کو موت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ فَلَا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ۔ اے انسان، تجھے نہ معلوم کس وقت آ کر موت دبوچ لے۔ تو گھر سے تو نکلا ہوگا دماغ کے اندر کئی منصوبے رکھ کر، لیکن تجھے معلوم نہیں ہوگا کہ یہ اگلا قدم میرا موت کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، کم من فتى اصبح وامسى ضاحكا واكفانه في الغيب تنسج وهو لا يدري۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو صبح و شام کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں لگی ہوئی ہیں اپنی مستی کے اندر، اور معلوم نہیں ہے کہ غیب کے اندر ان کا کفن تیار کیا جا رہا ہے۔ مارکیٹ کے اندر آج جو کپڑا اترا ہے، اس میں میرے کفن کا کپڑا بھی آ چکا ہے، مجھے معلوم کوئی نہیں ہے۔ میں اس کپڑے والی دکان کے پاس سے گزر کر جا رہا ہوں کھیلنے کے لیے، لیکن معلوم نہیں ہے یہاں میرے کفن کا کپڑا بھی آ چکا ہے۔ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ اے بندے، تجھے معلوم نہیں قیامت کب آئے گی، تو نہیں جانتا بارش کب برسے گی، تو نہیں جانتا رحم کے اندر کیا ہے، تجھے پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے، اور تجھے یہ بھی پتہ نہیں کون سی حصے پر تیری موت واقع ہونے والی ہے، کہاں آ کر تجھے موت دبوچ لے گی، تو اپنے کس حال کے اندر ہوگا تجھے یہ معلوم کوئی نہیں ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ فرمایا تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، بند کمروں کے اندر چھپ جاؤ، مضبوط قلعوں کے اندر اپنے آپ کو چھپا لو، یدرککم الموت، موت ادھر ہی آ کر تمہیں دبوچ لے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت موت کو ٹال نہیں سکتی۔ آج کتنے اسپتال بن گئے، کتنی میڈیکل میں ترقی ہو گئی، یہ سارے اسباب ہیں تاکہ انسان فٹ رہے، موت سے بچا رہے، لیکن یہ ساری ترقیاں اور یہ سارے اسباب اس دن فیل ہو جاتے ہیں جب اللہ کا امر آ جاتا ہے۔ بڑے سے بڑے، مہنگے سے مہنگے اسپتالوں کے اندر کیا لوگ نہیں مر رہے؟ کیا وہاں لاشیں نہیں اٹھ رہی، روزانہ اٹھ رہی؟ تو اللہ فرماتے ہیں ایک وقت آنے والا ہے جب یہ سارے اسباب فیل ہو جائیں گے، میرا امر غالب رہے گا۔ اور ایک جگہ اللہ یوں فرماتے ہیں
موت تو آنی آ رہی کی، اب موت کی وقت حالت کیا ہوگی؟ فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت، وہ بندہ جس نے دنیا کی زندگی مالک کی نافرمانی میں گزار دی، بغاوت میں گزار دی، کفر میں گزار دی، شرک میں گزار دی، ایسے مجرم بندے کو جب موت گھیر لیتی ہے، جب موت آ کر دبوچتی ہے، اس وقت اس کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے؟ قال رب ارجعون، اس وقت وہ چیختا ہے اور چلاتا ہے، رب کے سامنے فریادیں کرتا ہے، رب ارجعون، اے میرے پروردگار مجھے تھوڑی سی مہلت عطا فرما، یا اللہ اب میری روح کو نہ قبض کیا جائے، میرے مولا مجھے موت کے گھاٹ نہ اتارا جائے۔ کیوں یہ کہتا ہے، کیوں چیختا ہے؟ ابھی تو مرا نہیں ہے، پہلے کیوں چیخنے لگ گیا؟ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب مجرم بندے کی موت کا وقت آتا ہے، فرشتے اتنی ہولناک صورتیں بنا کر آ جاتے ہیں، خوفناک ہیبتناک صورتیں، سیاہ رنگ ان کے ہوتے ہیں، دانت نکلے ہوئے ہوتے ہیں، خوفناک صورت میں فرشتوں کی جماعت آ جاتی ہے، جو مرنے والے کے دائیں بائیں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوزخ کے درے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں کے اندر، جہنم کا دھواں ہوتا ہے ان تھالوں کے اندر جو ان کے پاس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم کے بڑے بڑے انگارے لے کر آتے ہیں، مرنے والے کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ دیتے ہیں، یہاں آ کر وہ رکھ دیتے ہیں، دائیں بائیں وہ خوفناک چہروں والے اللہ کے عذاب والے فرشتے وہ آ کر اس کو گھیر لیتے ہیں، ٹھوڑی کے نیچے دوزخ کی آگ کا انگارہ رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، پھر چہرے پہ مارنا شروع کر دیتے ہیں، پھر پیٹھ پر مارنا شروع کر دیتے ہیں، پھر روح کو کھینچ کھینچ کر رگوں کو توڑ توڑ کر حلق تک لے کر آ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اس وقت یہاں روح کو روک کر فرشتے تھپڑ مار کر کہتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہاں گئے جن کو تم پکارا کرتا تھا اللہ کے علاوہ؟ اب پکارنا ان کو تاکہ وہ اس مشکل میں تیری جان چھڑائیں، اس مشکل میں تجھے یہاں سے ہمارے عذاب سے جو سزا تجھے مل رہی ہے اس سے بچا کر لے جائیں۔ اللہ قرآن کے دوسرے مقام پر فرماتے ہیں یوم یرون الملائکہ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، یہ مرنے والا جب فرشتوں کو دیکھے گا لا بشرا، کہیں سے اس کو خوشخبری نظر نہیں آئے گی، کہیں سے اس کو کوئی امید نظر نہیں آئے گی، یہ چیخنا شروع کرے گا، یہ چلانا شروع کرے گا، اور کیا کہے گا؟ کہے گا رب ارجعون، اے میرے پروردگار مجھے تھوڑی مہلت عطا فرما۔ اللہ اس ذلت والی موت سے ہماری حفاظت فرما، سب بولو آمین۔ مجھے مہلت عطا فرما، کیوں؟ مہلت کس نام کے لیے؟ مجھے تو بڑی زندگی دی تھی، انہیں تو اپنی زندگی کی نصف صدی گزار دی، 70 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، اب کس لیے مہلت مانگتا ہے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، مہلت اس لیے مانگتا ہوں باقی کام تو بڑے کر لیے، رب کو راضی نہ کر سکا، غفلت میں پڑا رہا۔ جواب آئے گا کلا، یہی بات تو آج نہیں مانی جائے گی۔ میرے بھائیوں یہ قرآن کریم ہم پڑھتے نہیں ہیں نا ترجمے کے ساتھ، قرآن کی تفسیر ہم سنتے نہیں ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ یہ قرآن کے اندر ہمارے لیے پیغام ہے۔ میں ایک دو آیتیں آپ کو سنائیں کیونکہ وقت نہیں ہے، ورنہ قرآن اس موت کے عنوان سے 20 مقام پہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ اے بندے تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تیری روح کو کھینچا جائے گا، اور قرآن اس کو سکرات الموت کا لفظ دیتا ہے، موت کی سکرات اور موت کی سختیاں، جیسے حدیث پاک میں بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آخری وقت میں
اپنا دست مبارک پانی کے اندر ڈالتے اور چہرے پر پھیرتے، سینے پر پھیرتے اور یہ فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ الہ کو نہیں، موت کی تو بڑی سختی ہے، اللہ میں موت کی تلخی سے بچائے آمین۔ ایک سب ایک پنکھے سارے چلا دوں، یہ ساری وجہ دن بار بار خراب ہوتی ہے، پنکھے سب چلا دوں، توجہ باقی میری طرف رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت کی بڑی سختی ہے۔ ایک جگہ اللہ یوں فرماتے ہیں، میری طرف دیکھیں، فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، فرمایا وہ کیا منظر ہوگا جب ظالم موت کی تلخیوں اور سختیوں میں آ جائیں گے۔ فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، بڑھا رہے ہوں گے آگ کے انگارے کو ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر، اوپر ہاتھ فرشتے بڑھا رہے ہوں گے اور کیا کہہ رہے ہوں گے اخرجوا انفسکم، آج تیری جان کے نکلنے کا وقت آ گیا، آج تیری روح کے نکلنے کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساتھ ساتھ فرشتے یہ خبریں بھی سنا رہے ہوں گے الیوم تجزون عذاب الہون، تیار ہو جا ذلت والے عذاب کے لیے، تیار ہو جا سخت عذاب کے لیے۔ ایک تو یہ بندہ ہے جس کی روح یہاں روک لی گئی ہے، پھر روح کھینچ کر لی جائے گی۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، جہنم کی ٹاٹوں کے اندر وہ اس کی خبیث روح کو لپیٹ کر آسمانوں کی طرف لے کر جائیں گے، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، نیچے سجین کے اندر اسفل السافلین کے اندر پٹک کر اس کی روح کو دے مارا جائے گا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تاوی به الریح فی مکان سحیق، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کی روح کو آسمانوں سے نیچے پٹک کر زمین پہ پھینک دیا جائے گا، یہ موت کے وقت کا ذلت والا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ تو استغفر اللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسرا خوش نصیب بندہ جب اس کی موت آئے گی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اسی عقیدے پر پختہ رہا اور ڈٹ گیا، تتنزل علیہم الملائکہ، اس کے پاس بھی موت کے وقت فرشتے آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین و جمیل چہروں والے، سورج کی طرح چمکدار روشن چہرے والے فرشتے اس کے پاس آ جائیں گے، ان کے پاس ریشم ہوگا جنت کا، گلدستے اور پھول ہوں گے جنت کے، اور ان کے پاس مسک کی خوشبوئیں ہوں گی جو جنت سے لے کر آئیں گے، وہ اس کے دائیں بائیں بیٹھ جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کا، جو ہاتھ نہ مارو اس کی آرام سے پڑھیں، جنت کا خوشبودار ریشم اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ دیا جائے گا، اوپر سے جنت کا دروازہ بھی کھول دیا جائے گا، دنیا کے اندر ہی وہ جنت کے مقام کو دیکھنا شروع کر دے گا۔ پھر کیا ہوگا بڑے آرام سے ملک الموت یہاں ہاتھ رکھ کے اس کے سر پہ فرمائیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے پاک روح وہ دیکھ جنت میں تیرا مقام ہے، وہ دیکھ جنت کے اندر تیرا گھر ہے، جا اس بدن کو چھوڑ کر سیدھا اس مقام کے اندر چلا جا، رب تجھ سے راضی، تو اللہ تعالیٰ سے راضی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جنت کے اندر اس کو مقام دکھا دیا جاتا ہے، سات فرشتے نرمی کا معاملہ بھی کرتے ہیں، خود بخود وہ ریشم کی لباس جو ٹھوڑی کے نیچے رکھا ہوتا ہے پاک روح اس کے اندر آ جاتی ہے اور وہ لپیٹ کر عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں، راستے کے اندر جو فرشتہ بھی ملتا ہے اس کو سلام پیش کرتا ہے، آگے آسمان کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی اس کو سلام پیش کرتے ہیں، یوں عزت کے ساتھ علیین کے اندر اس کی روح کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس وقت شیطان چیختا ہے اور
اپنی فوج سے کہتا ہے کیا ہو گیا، تم کہاں مر گئے تھے، اس بندے کو اتنی عزت کیوں دی جا رہی ہے؟ اور اس کے چیلے جواب میں کہتے ہیں ہم نے تو بڑی کوشش کی تھی لیکن یہ ہمارے جال سے بچ نکلا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی کامیاب بہت نصیب فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، موت کی فکر آپ رہے کو کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، میں بھی آپ کی طرح ہی غافل ہوں، ہم سب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس غفلت سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں ہو رہی ہیں اللہ مجھے بھی سمجھائے، آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ والوں نے نا دنیا کے اندر عبرت کا ایسا درس چھوڑا ہے۔ میں کیونکہ وقت پورا ہو گیا، چند منٹ رہتے ہیں، چند شعر آپ کو سناؤں تاکہ موت کی یاد تازہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دیکھ رہے ہیں آج کل آئے روز بڑی اموات ہو رہی ہیں، اور بڑے بڑے جلیل الشان بڑی عظمت والے بزرگ علماء وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اللہ والے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اور اس گزشتہ گویا کے ہفتے کے اندر آپ دیکھ لیجئے کم و بیش 20 سے زائد 20 اور 30 کے درمیان جو علماء کرام اس دنیا سے چلے گئے، اور نامور بڑے بڑے علماء کرام، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ علماء کا اٹھ جانا حدیث باب میں جیسے آتا ہے نا، آپ نے فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، فرمایا کیسے؟ علماء کے اٹھائے جانے سے علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو علماء اٹھ رہے ہیں اور حالات آپ کے سامنے ہیں، تو یہ بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ اللہ ہم سب کو سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر ہم سب نے اللہ کے سامنے حساب کے لیے پیش ہونا ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ بار غفلت تیری یہ ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ راہ گزر ہے دنیا یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر، سارے بولو آخر۔ اور مرنے کے بعد قبروں پہ جناب کوئی پھول چڑھا رہا ہے، کوئی چادر چڑھا رہا ہے، میت کو اس کا کیا فائدہ؟ اوپر میلے بھی لگ جائیں میت کو اس کا کیا فائدہ؟ شاعر کہتا ہے کوئی پھول چادر چڑھاتا رہے گا، کوئی پھول چادر چڑھاتا رہے گا، کوئی شمع تربت جلاتا رہے گا، کوئی شمع تربت جلاتا رہے گا۔ تعلق جو دنیا سے جاتا رہے گا، نہ رشتہ رہے گا نہ ناتا رہے گا، نہ رشتہ رہے گا نہ ناتا رہے گا۔ ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، اوپر میلے بھی لگ جائے ہمیں کیا، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، ارے تہ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ مٹی کے نیچے وہاں تو میں اکیلا پڑاؤں گا، اوپر لاکھ کوئی میلے لگائے مجھے اس سے کیا فائدہ؟ اس لیے موت کو یاد کرے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے تجھ کو کیا کیا ستایا، موت کر دے گی تیرا بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر، ہمارے کتنے جاننے والے دنیا سے چلے گئے، والدین چلے گئے، رشتہ دار چلے گئے، بھائی چلے گئے، دوست چلے گئے، پیر و مرشد چلے گئے، اساتذہ چلے گئے۔ شاعر کہتا ہے جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر، اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر۔ آئے روز پھر جنازے کا اعلان، پھر جنازے کا اعلان۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر، اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر۔ ہر وقت یہ منظر سامنے ہے، یہ منظر ہر وقت سامنے ہے، یہ منظر تیرا دل پھیلتا ہے پھر کیوں کر۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اور ایک شاعر کہتا ہے
کہ موت تک تو ہمیں ہے، چلو مرنا ہے، اگر مر جانے کے بعد آگے کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ اب تو تنگ آ کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر سکون نہ ملا تو پھر کدھر جائیں گے، اس کے بارے میں سوچنا ہے، رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ میرا مالک مجھ سے پوچھے گا، میرا مالک مجھ سے پوچھے گا، نہ کیوں مجھ سے شرم آئی، گناہ کرتا تھا چھپ چھپ کر، نہ کیوں مجھ سے شرم آئی۔ دنیا والوں سے تو چھپ جایا کرتا تھا، ماں باپ سے چھپ گیا، بہن بھائیوں سے چھپ گیا، اساتذہ سے چھپ گیا، اپنے پڑوسیوں سے چھپ گیا، جاننے والوں سے چھپ گیا، لیکن میرے سامنے گناہ کرتا رہا۔ میرا مالک مجھ سے پوچھے گا، نہ کیوں مجھ سے شرم آئی، گناہ کرتا تھا چھپ چھپ کے، نہ کیوں مجھ سے شرم آئی۔ میں بھولا ہوں کہ ایک دن موت سب کچھ ختم کر دے گی، میں خوش فہمی میں جیتا ہوں، ارے یہ سب کچھ پسند کر دے گی۔ میں سمجھتا ہوں میرا مکان ہے، میری گاڑی ہے، میری اولاد ہے، میرا تعلق ہے، میری پارٹی ہے، میرے پاس فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، ارے یہ موت سب کچھ پسند کر دے گی، اور پھر میرا مالک مجھ سے پوچھے گا، نہ کیوں مجھ سے شرم آئی، گناہ کرتا تھا چھپ چھپ کر، نہ کیوں مجھ سے شرم آئی۔ اس وقت میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ آخری بات، سوالوں کی جھڑی ہوگی، بتاؤ کیا کیا تم نے۔ میں نے زندگی کے جو 50 سال گزارے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا، بتا فلاں موقع پہ تو نے کیا کیا۔ شاعر کہتا ہے سوالوں کی جھڑی ہوگی، بتاؤ کیا تو نے، میں دل ہی دل میں روؤں گا کہ آخر کیا میں نے۔ سوالوں کی جھڑی ہوگی، بتاؤ کیا تو نے، میں دل ہی دل میں روؤں گا کہ آخر کیا میں نے۔ کلام رب صدا دیتا مگر میں کان نہ دھرتا تھا۔ دنیا کے اندر قرآن تو آواز دیتا رہا، لیکن میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا قرآن سننے کی۔ میرے بھائیوں، میں اس دن بھی عرض کر رہا تھا، درس قرآن میں بیٹھا کرو، قرآن کی آواز سنا کرو، قرآن ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ فجر میں اٹھنا تھوڑا مشکل تو لگتا ہے، لیکن فجر میں آپ اتنے دنیا کے کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں، 20-30 منٹ قرآن کے لیے بھی نکال لیا کر، ورنہ رب پوچھے گا۔ فرماتے ہیں کلام رب صدا دیتا مگر میں کان نہ دھرتا تھا، پڑھی جاتی رب کی آیتیں مگر میں ایک نہ سنتا تھا، پڑھی جاتی تھی رب کی آیتیں مگر میں ایک نہ سنتا تھا۔ میں نادم ہوں میرے مالک، تو ہی میرا سہارا ہے، میں نادم ہوں میرے مالک، بس تو ہی میرا سہارا ہے، تیری بخشش تیری رحمت بس یہی میرا آسرا ہے۔ میرا مالک میرا رب مجھ سے پوچھے گا، نہ کیوں مجھ سے شرم آئی، گناہ کرتا تھا چھپ چھپ کر، نہ کیوں مجھ سے شرم آئی۔ وہ رب آواز آج دے رہا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے گناہ گار بندے، ایک بار میرے سامنے آ کے توبہ تو کر لے، میں تیرے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ آج کتاب اللہ کے ساتھ اللہ ہم سب کو جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیان ہوا جو سنا اس پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں چھوٹی سی گزارش، گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا آپ حضرات کے سامنے، یا ہمارے قریب میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی، اور نعوذ باللہ کتوں کے کارٹون بنا کر صحابہ کرام کے نام لکھے گئے۔ اور یہ کوئی دور کی بات نہیں، ہمارے قریبی فراش ٹاؤن کی بات ہے، جس پر علماء کرام، پورے علاقے کے علماء کرام نے مشترکہ اجلاسات کیے، پریس کانفرنسیں کی، میٹنگ کی، حکومت سے مطالبہ کیا کہ ایسے مجرموں کو سزا دی جائے۔ الحمدللہ FIR کٹ گئی ہے، لیکن ابھی تک وہ بندہ گرفتار نہیں ہوا۔ اس لیے آج جمعے کے اس اجتماع کی وساطت سے ہم سب مل کر پھر حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ اصحاب رسول کے گستاخ کو فوری گرفتار کر کے سزا دی جائے۔ کیا آپ اس قرارداد کی تائید کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں۔ سب کی تائید ہے۔ اللہ تعالیٰ
حکومت کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بدبختوں کو ہدایت نصیب فرمائے، ورنہ اللہ ان کو تباہ و برباد کرے۔ صدیاں گزر گئیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا، آج پھر جناب لوگوں کو کیا ہوا، صدیوں کے بعد بھی ان کو معاف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصحاب رسول اور اہل بیت اعظام، اسی طرح ایک اور آج کل بڑا موضوع چل رہا ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، اور جس نے مجھے دکھ دیا اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دکھ دیا۔ اہل بیت نبی پاک کی اولاد، ان کو تو دوہرا رشتہ ہے، ان کو تو دوہری نسبتیں ہیں، نبی پاک کی شاگرد بھی ہیں، نبی پاک سے دین بھی سیکھنے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بھی ہیں، اس لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کی بے ادبی اور اس کی بے ادبی کو بھی ہم اسی طرح حرام سمجھتے ہیں جس طرح ابو بکر صدیق کی بے ادبی کو حرام سمجھتے ہیں۔ قاضی صاحب ایک اور بات بتا رہے ہیں، یہاں پہ عائشہ کلینک ہے، وہاں پر بھی ایک بندے نے اس کلینک والے سے یہ کہا کہ یہ عائشہ جو نام ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، کہیں ہم اس کو جلا نہ دیں۔ نعوذ باللہ من ذلک، یہ میرے علم میں نہیں تھا، ابھی قاضی صاحب نے بتایا۔ عائشہ کون ہے؟ جس کی شان میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور نازل فرمائی، ام المومنین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، اور جنت میں بھی نبی کی بیوی ہوگی۔ نعوذ باللہ۔ تو ایسے جتنے بھی بدبخت ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما یا ان کو تباہ و برباد فرما۔ اور حکومت سے ہم مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ قانون موجود ہے اصحاب رسول کی بے ادبی کا، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا، قانون پہ عمل کیجئے۔ جب قانون پہ عمل نہیں ہوتا پھر جناب بدامنیاں ہوتی ہیں، پھر لوگ خود بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج تک اس پورے علاقے کے علماء، چاہے وہ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے بریلوی، چاہے اہل حدیث، سب نے مشترکہ طور پر حالات کو کنٹرول کیا ہے، اور حکومت کو بھی پتہ ہے، SHO صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ علماء نے کنٹرول کیا ہے۔ ورنہ آج میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں سارے باہر روڈ پہ نکلو، یہ کرو، توڑ پھوڑ کرو، ہم نہیں کہہ رہے، ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایسے بدبختوں کو سزا دی جائے، اور یہ سارے مسلمان جتنے بھی بیٹھے ہیں یہ اپنی توہین شاید برداشت کر دیں، لیکن نہ نبی کی توہین برداشت کر سکتے ہیں نہ نبی کے صحابہ کی۔ کیوں بھائی تائید کرتے ہیں ہم سارے؟ نہیں کرتے۔ ہاتھ کھڑے کرے سارے۔ مطالبہ ہے ہم سب کا کہ اللہ تعالیٰ حکومت سے مطالبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بدبختوں کو قانون کے ذریعے، جو ہمارا آئین پاکستان ہے اس کے ذریعے سزا دے، اور اللہ تعالیٰ ملک کے حالات پہلے اس بات متحمل نہیں ہے کہ یہاں فرقہ واریت ہو، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔